بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال فجر کی نماز کے حوالہ سے ایک اسلامی بھائی نے لاہور سے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اس کو وقت میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ میں قضا کرتا ہوں، تو لہٰذا کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جب میں اس طریقے پر عمل کروں، اس طریقے کو اپنے اوپر نافذ کروں تو میرے لیے فجر کی نماز کو ادا کرنا، وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے اس بندے کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر اس عمل کو کرے گا تو یقیناً اس بندے کے لیے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نیت کرے، کیونکہ جب وہ نیت کرے گا، نیت عام نہ ہو بلکہ پختہ نیت ہو، سچے دل سے نیت کرے کہ میں نے فجر کی نماز کو اٹھ کر وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ پختہ نیت کر کے اس طرح سوئے گا، اور یہ تجربہ ہے کہ جب انسان پختہ نیت کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ضرور کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس وقت لازمی جاگ آ جاتی ہے۔ پھر اگر انسان خود سستی کر لے، وہ اس کا ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن پختہ نیت کر کے اگر کوئی انسان سوتا ہے تو یقینی طور پر اس بندے کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سونے کا معمول بنا لے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں معمول یہ بن چکا ہے کہ 12، 1، 2، 1:30، 2 بجے جب ہم رات کو سوئیں گے تو پھر فجر کے لیے اٹھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل، ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ میں فجر کے لیے وقت میں اٹھوں اور وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں تو اس آدمی کے لیے عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد جس قدر ممکن ہو سکے وہ جلدی سو جائے۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرمان کا خلاصہ ہے کہ انسان کو عشاء کی نماز کے بعد فضول گفتگو، فضول کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، جلد از جلد سونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان دوپہر کو سونے کا معمول بنا لے، یعنی دوپہر کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سونے کا معمول بنا لے، جس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک تھا، آپ کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس بندے کے لیے فجر تو کیا بلکہ تہجد کے لیے اٹھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوپہر کو سونے کا بھی کچھ وقت معمول بنانا ہوگا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر انسان کے لیے عمل یہ ہے کہ جب وہ رات کو سونے لگے تو اپنے پاس الارم لگا لے۔ الارم ایسا ہو کہ جس کی کچھ آواز بھی بلند ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ جب الارم لگائے بالکل اسے اپنے پاس نہ رکھے کہ ایسے اپنے بازو کو حرکت دے اور اس کو پکڑ لے، نہیں، تھوڑا سا اپنے سے ہٹا کر رکھے کہ اس کو اپنے بستر سے اٹھ کر اس الارم کے پاس جانا پڑے، کیونکہ جب وہ بستر سے اٹھے گا، چند قدم چلے گا تو یقینی طور پر اس کے لیے پھر دوبارہ سونے کے لیے یقینی طور پر اس کے لیے مشکل ہوگی، اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اب اٹھ تو پڑا ہوں تو اب میں فجر کی نماز کو بھی ادا کر لیتا ہوں۔ تو لہٰذا الارم لگائے اور اس کو بالکل قریب نہ رکھے، تھوڑا سا اپنے سے ہٹا کر رکھے۔ اور 5ویں نمبر پر اس بندے کے لیے عمل یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، جو بھی اس کے عزیز اس کے پاس ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ تنبیہ کر دے، خبردار کر دے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو مجھے لازمی اٹھا دیا کرے۔ تو اسی طرح اگر ان چیزوں کے باوجود بھی اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، اس بندے کا نفس جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نماز سے سستی اور غفلت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
تو پھر انسان کے لیے صوفیہ کرام اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن بندہ فجر کی نماز ادا نہ کرے تو وہ اپنے نفس کو، وہ بندہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اس دن ناشتہ ہی نہ کرے، کھانا ہی نہ کھائے، یعنی ایک دن نہیں پڑی تو اس دن فجر کا کھانا ہی نہ کھائے، صبح کے وقت کھانا نہ کھائے، یہاں تک کہ اس کا نفس جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے اس کو پریشان کرے۔ اسی طرح اگر انسان جتنے دن نماز نہ پڑھے اتنے دن کھانا نہ کھائے تو یقینی طور پر بندے کا جو نفس ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے بھی بندے کے لیے نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ چند احتیاطی تدابیر تھیں کہ جن پر انسان عمل کرے اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے لیے بلکہ تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔